سیما بقیت اللہ فی الارض امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. صلوات. جس حدیث کو اس گفتگو کا ان مجالس کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من شیعتنا الا صدیق شہید، ہمارا کوئی شیعہ نہیں مگر یہ کہ اس میں دو صفات حتماً پائی جاتی ہو، دو کوالٹیز، دو کیریکٹرسٹکس نیسیسریلی پائے جاتے ہوں. ایک تو وہ صدیق ہے، صدیق یعنی ویری ٹروتھفل، جو بہت سچ بولتا ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شہید ہو، شہید ہو، یعنی اگر وہ شہید نہیں ہے تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں زید بن ارقم صحابی رسول تھے، رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا، مولا کائنات امیر المومنین کا زمانہ دیکھا تھا. جب انہوں نے یہ جملے سنے تو انہوں نے کہا ان یکون ذالک وہم یموتون علی فرشہم، یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہر جو آپ کا چاہنے والا ہو وہ شہید ہو، جبکہ اکثر آپ کے چاہنے والے تو اپنے بستر پر مر جاتے ہیں، یعنی نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں یا دوسرے طریقے سے مرتے ہیں، تو کیسے ایسے پاسبل ہے؟ یعنی صرف شہید ہے وہی آپ کا شیعہ ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا اما تتلو کتاب اللہ، صحابی رسول سے کہہ رہے زید بن ارقم سے، اے زید کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیق ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک شہید ہیں. دو چیزیں بتائی گئی،
شہادت کے لیے دو چیزیں، اگر ایمان ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، بس صرف اگر اتنی باتیں ہوں کسی میں پائی جاتی ہو، ایمان ہو نا، مومن ہو، اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے نزدیک وہ صدیق بھی ہے اور وہ شہید بھی ہے۔ تو جس موضوع کا انتخاب کیا، جو سلیکٹ کیا ہے ٹاپک، ہو از اے شیعہ، اس کو آج آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتے ہیں، ریزن کیا ہے اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ 2-4 مجالس میں اس کو بیان کریں گے تاکہ جو لوگ آج نہیں موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ بات واضح ہو کہ اس ٹاپک کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ بات واضح ہونا چاہیے۔ آج کل بہت ساری کتابیں چھپ رہی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی کافی حملے ہو رہے ہیں تشیع پر، شیعہ پر، اور بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے، اور ینگسٹرز بہت کنفیوزڈ ہیں، ان کے پاس ایکچولی جواب نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہم کیسے اس کو جواب دیں، اور بہت سارے ای میلز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا ابھی محرم میں ایک ای میل سرکولیٹ ہوا، چاروں طرف بہت جگہ گیا کہ عزاداری بدعت ہے اور یہ خرافات ہے، اور اگر کوئی عزا کسی کی کرے بھی تو صرف 3 دن کے لیے کرے، بس 3 دن سے زیادہ عزا جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، اور اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ یہ سب تو ایک اپنی جگہ پر یعنی جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ایک کتاب ابھی چھپی ہے اور اس سال حج میں بٹی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے حقیقت الشیعہ، وہ عربی میں چھپی ہے، اور عربی میں ابھی بٹی اس سال، ابھی دس از دا فرسٹ ایئر، اور یقیناً جیسا کہ پریکٹس رہی ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ انگلش اور اردو اور دوسرے ٹرانسلیشن کے ساتھ آ جائے گی اور سب حاجیوں کو فری میں بانٹی جائے گی۔ اب کی جن کو عربی آتی تھی ان کو دی گئی یہ کتاب دی گئی ہے، تو جو لوگ عربی جانتے تھے وہ حج پہ سے لے کر آئے ہیں اور وہ انہوں نے کتاب دی ہے۔ اس کتاب کا نام تھا حقیقت الشیعہ وَهَلْ يُمْكِنُ تَقَارُبُهُمْ مَعَ أَهْلِ السُنَّةِ، The reality of Shiaism، حقیقت شیعہ، ریالٹی آف شیعزم، وَهَلْ يُمْكِنُ تَقَارُبُهُمْ مَعَ أَهْلِ السُنَّةِ، اور کیا پاسبل ہے کہ کبھی شیعہ اہل سنہ سے نزدیک آ سکتے ہیں، کبھی پاسبلٹی ہے؟ اور اس موضوع کو لے کر انہوں نے الگ الگ ٹاپکس لے کر اور بہت زیادہ اٹیک کیا ہے۔ ہم لوگ کسی کو اٹیک کرنا نہیں ہے، اور یہ ہم لوگ کا طریقہ رہا بھی نہیں شروع سے، کبھی اٹیک کرنے کا طریقہ رہا بھی نہیں، صرف جو اعتراضات کیے ہیں وہ ہیں پرانے اعتراضات، لیکن ان کو نئے طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور سائنٹیفک طریقے سے پیش کیا گیا ہے، یعنی اس انداز میں کہ جو آج کل کیونکہ سب سیڈیز موجود ہیں تو انہوں نے سارے ریفرنسز نکال کر دیے ہیں کہ دیکھیے یہ شیعوں کی بلیفز ہے، اور اسی لیے اس بنا پر تمام شیعہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، دے آر آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام، دے آر ناٹ مسلمس، یہ انہوں نے پروف کیا، یہ کنکلوژن ہے ان کا، یہ ان کا کنکلوژن ہے، نتیجہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس لیے یہاں ممکن نہیں کہ ہم پوری کتاب کا جواب دیں، لیکن 2 طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو کلی طور پر یعنی جنرل بیسس کہ جس میں خالی بلیفز جو پیش کریں گے، جو انہوں نے اعتراض کیا اس کا جنرل آنسر، جنرل پرنسپل، خالی ایک جواب، ایک لائن کے اندر میں اس کا جواب ہوگا ایک ڈاؤٹ کا، تاکہ جوان مینٹلی اس کے لیے تیار رہیں اور ان کو آنا چاہیے کس طرح اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ جو انہوں نے مثلا 25 پیج 50 پیج میں جو لکھی ہے اس کا پورا جواب ایک لائن میں ہے، ایک لائن میں سے دے کے جواب ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہاں کریں گے کہ شیعوں کی کیریکٹرسٹکس پیش کریں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں میں موجود ہے، جو ہمارے لیڈرز نے کیریکٹرسٹکس اور ان کی ایٹریبیوٹس بتائیں کہ شیعوں کی یہ صفات ہونا چاہیے، تو وہ صفات پیش کریں گے کہ یہ شیعہ ہے۔ اب جس کو سننا ہے وہ سنے، جس کو نہیں سننا ہے وہ نہیں سنے،
جس کو ایکسپٹ کرنا وہ ایکسپٹ کرے، جس کو نہیں کرنا وہ نہیں کرے، چوائس اس کی ہے. کوئی زبردستی کسی کا تو ہو نہیں سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو نہیں سکتی ہے. ہم لوگ تو ویسے بھی جو ہم آئیڈیالوجی ہے شیعہ ازم کی وہ فورس کی تو ہے ہی نہیں، نہ کبھی رہی اور نہ ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگی. ہمارے یہاں فورس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. قرآن میں فورس کا کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن میں لکم دینکم ولی دین ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی فورس نہیں، اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. کبھی لڑائی جھگڑا کسی موضوع پہ نہیں ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے. ہم اپنی بات پیش کریں، آپ اپنی بات پیش کریے، جو بات سچ ہو وہ لوگ ایکسپٹ کریں، جو جس کو سمجھ میں آئے وہ ایکسپٹ کریں، جس کو نہیں سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ اپروچ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہمیشہ سے رہا ہے. تو اسی اپروچ تو اس نظر رکھتے ہوئے ایک ایک پوائنٹ لے کر چلیں گے. پہلے سٹارٹ کریں گے کیریکٹرسٹکس آف شیعہ سے، ایک کیریکٹرسٹکس لیں گے اور پھر کوشش کریں گے ایک سوال کا جواب کتاب سے دیں، اور ایسے کر کے انشاءاللہ یہ اپروچ رہے گا ان مجالس میں. تو ایک سلوات پڑھ دیجئے. جس حدیث کو سلیکٹ کیا ہے کیریکٹرسٹکس آف شیعزم کے لیے، یوں تو آپ جانتے ہیں کہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق کی صفات الشیعہ، دا کیریکٹرسٹکس آف شیعز. پوری کتاب ہے کہ ان میں کیا کوالٹیز پائی جاتی ہے. تو کتاب موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پوری کتاب یہاں نہیں ہو سکتی ہے. تو حدیث میں سے جو ایکسٹریکٹس ہیں، جو پوائنٹ سے سلیکٹ کر کے، اور کچھ باتیں یہاں بیان ہوں گی انشاءاللہ. حدیث 11ویں امام کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. فرماتے شیعۃ علی علیہ السلام لا یبالون فی سبیل اللہ اوقع الموت علیہم او وقعوا علی الموت. پہلی صفت اور عمدن یعنی انٹینشنلی اس حدیث کا انتخاب کیا ہے. اور پہلے ترجمہ کر دیں پھر آپ کو بتائیں کہ مقصد کیا ہے اس کا. امام فرماتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. لا یبالون فی سبیل اللہ، لا ابالی ہوتے ہیں، دے ڈو ناٹ کیئر ان دا وے آف اللہ، کہ موت ان پر آ جائے یا وہ موت سے جا کر ملے. یہ سب سے پہلی چیز، موت ان کے اوپر آئے یا وہ موت سے جا کر ملے. یعنی امام نے سب سے پہلی یہ کوالٹی کیوں سلیکٹ کی؟ کیونکہ انسان جو دنیا پرست ہوتا ہے، جس کے لیے دنیا گول ہوتی ہے، جس کے لیے دنیا سب کچھ ہوتی ہے، وہ اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ موت سے ڈرتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی موت کا نام لے لے تو یعنی اس کے فرشتے بھی گھبرا جاتے ہیں. وہ ڈرنے لگتا ہے کہ اگر کوئی اس کو موت کے اگر کوئی ہلکی چیز سے بھی ڈرا دیا جائے تو وہ ڈر جاتا ہے. لیکن علی کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا کو کبھی کوئی اہمیت دیتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اگر موت آ جائے تو وہ موت کو کوئی یعنی بڑی چیز سمجھتا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے چند باتیں ضروری ہے. اگر ہم اس کیریکٹرسٹک کو اپنے لیے اڈاپٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سمجھیں کہ موت ہے کیا چیز. دیکھیے ہم یہاں موت سے ڈرانا نہیں چاہتے، فشار قبر کی بات نہیں کر رہے کہ لوگ سوچیں گے موت سے دیکھو پھر موت کا شروع کر دیا پھر ڈرانے لگے. نہیں، یہ ایک ایسی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ موت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے ڈرا جائے. اگر کبھی روایات میں ملتا ہے، یعنی جو باتیں ملتی ہیں دعاؤں میں، ڈرنے کی بات یا فشار قبر کی بات یا دوسری چیزیں، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، ہم ڈرتے ہیں امیر المومنین سے ملاقات کے لیے. جیسے کہ سبط جعفر کہتے ہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو بچ کے جاتی نہیں. موت سے کیا ڈر، موت کا کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور یہی بات امیر المومنین نے کہا جب حارث ہمدانی
آئے امیر المومنین کے پاس، بہت اچھے چاہنے والے تھے امیر المومنین کے، اور آ کر انہوں نے حالات کی شکایت کی اور کہنے لگے یا امیر المومنین حالات بہت خراب ہے، اور حالات کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا. تو امیر المومنین ایکسٹریم پر لے کر گئے ان کو اور کہنے لگے یا حارث موت سے ڈر ہے. حارث نے شکایت کی حالات کی، سچویشن بہت خراب ہے. مثلا جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، سچویشن اگر سمجھیے کہ یہاں چاروں طرف اگر فتنہ ہو، اگر رائٹس ہو رہے ہو اور ایسا لگتا ہے کبھی بھی لوگ آ کر گھر جلا دیں گے، کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر مثلا خدا نہ خواستہ جیسے کچھ ملکوں میں ہوتا ہے کہ حکومت خلاف ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے، ہو سکتا ہے کہ مار دے، ہو سکتا ہے یہ ہو، کبھی بھی اٹھا لے جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے صدام کے دور میں تھا عراق میں، کسی کا بھروسہ نہیں تھا، کسی کی لائف کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، تو اس وقت حالات ایسے تھے. ویسے حارث نے حالات بیان کرنا شروع کیے کہ مولا بہت حالات خراب ہیں. تو امام نے کیا کہا کہ موت سے تم ڈرتے ہو، گھبراؤ مت حارث، زیادہ سے زیادہ کیا اگر مرو گے نا تو موت کے وقت تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. بھائی سبت جعفر کہتے ہیں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. تو انسان جس چیز کا خواہاں ہوتا ہے، جس چیز کا چاہا ہو، جس چیز کو چاہتا ہے تو اس کی ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، اس کو چاہتا ہے ملنے کے لیے. اگر مثال کے طور پر یہاں لوگ بزنس کی بات ہو سکتا ہے سمجھے کہ کیونکہ بزنس مین اس لیے بزنس کی بات سمجھے گا، اگر دوسرے لوگ ہیں ان کو دوسری باتیں سمجھا سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی ایک بزنس مین ہے، اگر اس کو کوئی بڑا کانٹریکٹ ملنے والا ہے جس سے اس کا بہت پروفٹ ملنے والا ہے، اگر وہ اس میٹنگ کے لیے جائے گا تو وہ بہت اشتیاق رکھے گا اس میٹنگ کا کہ بھائی اس میٹنگ سے بہت پیسے ملنے والے ہیں. تو وہ گھر پہ لیٹ کے سوئے گا تو نہیں کمبل کے اندر، ڈر کے مارے کہ کیا ہوگا بزنس میٹنگ میں جائیں گے تو بہت کما لیں گے، وہ ڈرے گا نہیں. یا اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا اور جس نے اچھے مارکس لائے ہیں اور جس کو مثلا فیلسٹیٹ کیا جا رہا ہو، جس کو کوئی ایوارڈ ملنے جا رہا ہو، تو وہ اس ایوارڈ وننگ سیریمنی کے لیے تیار ہو کر جائے گا، خوش ہو کر جائے گا. تو اسی طرح جو موت کے لیے وہ شیعہ اگر ہوگا تو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جب امیر المومنین نے بیان کرنا شروع کیا تو پورے کانسیپٹ کو ایک شاعر نے، عربی کے شاعر نے، اس کو 4 مصروں میں پورے کانسیپٹ کو پیش کیا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا، یہ امیر المومنین کی حدیث تھی جس کو شعر کی شکل میں کہا، یا ہار و ہمدان میں یموت یرنی من مومن او منافق قبلا. اے حارث حمدان، یا ہار و ہمدان یعنی حارث ہمدان جو یمن میں ہے، تو وہاں کے جو چاہنے والے تھے علی کے، وہ بہت مشہور تھے اپنی ولایت کے لیے، علی کی محبت کے لیے مشہور تھے. یا ہار و ہمدان میں یموت یرنی من مومن او منافق قبلا، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو، وہ موت کے وقت مجھے دیکھے گا ضرور. یعرفنی بطرفہ، یعرفنی طرفہ، اس کی آنکھیں باقاعدہ مجھے دیکھیں گی اور پہچانیں گی کہ یہ علی ہے، دیکھ کر پہچانیں گے یہ علی ہے. یعرفنی طرفہ وانا عارفہ، اور میں اسے پہچانوں گا باسمہ و صفتہ یا نعتہ و صفتہ وما عمل، اس کے نام سے پہچانوں گا، اس کی صفت سے پہچانوں گا، اس کی ایکشن سے پہچانوں گا، اچھی طرح اس کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانے گا، میں اسے پہچانوں گا. لیکن اگر مومن ہوگا تو اس کے پہچاننے میں فرق ہوگا، اگر منافق ہوگا تو اس کے پہچاننے میں فرق ہوگا. مومن اگر پہچانے گا تو علی کو دیکھ کر خوش ہوگا، منافق اگر ہوگا تو دیکھ کر علی کو گھبرائے گا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ انہی سے تو میں پوری زندگی میں نے پنگا لیا ہے، انہی کے خلاف تو بغض رکھا ہے. حافظ رجب بورسی بہت مشہور عالم دین تھے. حافظ رجب بورسی انہوں نے علی علیہ السلام کی شان میں عربی میں قصیدہ کہا ہے. اس قصیدے کا خالی ایک یعنی لاسٹ 2 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ان کا کیونکہ بغض سے بات نکلی، اس لیے بات سے بات نکلی تو بیان کر دیں. کہتے ہیں کہ جو علی کی عداوت رکھے، ترجمہ اس کا شعر کا، جو علی کی عداوت رکھے اس کو برا مت کہو، اس پر الزام مت ٹھہراؤ، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے.
اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. تو موت سے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہم ڈرا نہیں رہے. البتہ یہ ہے کہ عمل ہونا چاہیے اچھے، اور محبت ہونا چاہیے، بے پناہ محبت اور ولایت اہل بیت سے ہونا چاہیے کہ جب مرے تو اس وقت وہ آئیں، اور آئیں، یقیناً آئیں گے تو ضرور. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ پختہ عقیدہ ہے. اور اگر کوئی اس سے انکار کرے تو وہ شیعہ عقیدے کے باہر چلا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ موت کے وقت کم سے کم حد اقل علی علیہ السلام ضرور آئیں گے، یہ عقیدہ ہے. تو ڈر نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ جو پورا جنرل جو ہم لوگ کی بلیفز ہے، شیعہ بلیف ہے، وہ امر بین الامرین ہے، وہ ماڈریٹ اپروچ ہے، یعنی وہ دو ایکسٹریمز کے بیچ میں ہے. نہ ایک دم امیدوار ہونا چاہیے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ارے مولا آ جائیں گے ہم کو کچھ نہیں ہوگا، نہ ایک دم امیدوار اور نہ ایک دم مایوس کہ نہیں ہم کو تو حتماً فشار قبر ہوگا اور ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ دونوں کے بیچ میں ماڈریٹ اپروچ ہونا چاہیے. کوشش یہ کرے کہ اعمال اچھے رکھیں، اپنے اعمال اچھے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر اور اہل بیت علیہ السلام پر، ان کی شفاعت پر. اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو موت کی اگر حقیقت سمجھ لیں کہ موت ہے کیا چیز، یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر موت کسی چیز کی اگر ہم ریالٹی سمجھ لیں تو پھر اس چیز کو اچھی طرح اپروچ کر سکتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہوتا ہے ہر چیز کا. تو شیعہ وہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں کہ موت اس پر آئے یا وہ موت کے پاس جائے. کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ موت کی حقیقت میں چیز یہ ہے کہ موت ایک اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، زندگی کی طرح، زندگی کی طرح ایک پیدا کی ہوئی چیز ہے. عام طور سے جب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو فلاسفر خاص کر ہوتے ہیں، وہ موت کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موت ایبسنس آف لائف ہے، یعنی زندگی کے نہ ہونے کو موت کہتے ہیں، زندگی کے نہ ہونے کو موت کہتے ہیں. لیکن قرآن میں اور حدیث میں موت کو کریشن کہا گیا ہے. سورہ ملک کی آیت ہے، سورہ ملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر دوسری آیت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. کون؟ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور پھر کہا زندگی کو پیدا کیا. پہلے ذکر موت کا ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات، اور اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل میں. یقیناً اللہ کو کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. اللہ تو سب چیز جانتا ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے، لیکن اللہ نے جان بوجھ کر عمدن یہ امتحان رکھا ہے. اور اللہ نے اسی لیے رسولوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے، مرسلین کو بھیجا ہے، حجتوں کو بھیجا ہے، تاکہ لوگ اللہ کے خلاف قیامت کے دن آرگیو نہ کریں. لوگ یہ نہ کہیں کہ اگر تو ہم کو پہلے سے یہ چیز بتا دیتا، اگر تو ہمارا امتحان لیتا تو دیکھ ہم کیسے ہوتے. تو اللہ کو امتحان کی ضرورت اپنے لیے نہیں ہے، یہ امتحان اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ خود سمجھیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس امتحان لے کہ تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے، کون تم میں عمل اچھا کرتا ہے، کس کا عقیدہ پختہ ہے، کس کی فکر اچھی ہے، کس کے خیالات اچھے ہیں، کون ہمیشہ نیگیٹو سوچتا رہتا ہے، کون ہمیشہ سوء ظن رکھتا ہے، کون دوسروں کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے. اس میں طاقت ہی نہیں اچھا سوچنے کی، کیونکہ عقل کا کوشنٹ اتنا کم ہے نا کہ کسی کے بارے میں پازیٹو سوچ ہی نہیں سکتا. عقل کی جو کوانٹٹی ہے، جو لائٹ ہے، وہ اتنی کم ہے کہ حدیث میں لکھا ہے ظن الرجل علی قدر عقلہ، the thought of a man is in proportion of his intellect.
یعنی انسان کی فکر جو ہے وہ اس کے عقل کے مطابق ہوتی ہے. جتنی عقل ہوگی اتنی پازیٹو تھنکنگ ہوگی، جتنی کم عقل ہوگی اتنا ہمیشہ نیگیٹو، پیسمسٹک. تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کا امتحان لے. اب جب یہ کریشن ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں الموت والحیات خلقان من خلق اللہ، موت اور حیات اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. تو سب سے پہلی چیز ایک پتہ یہ چلی کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی کریشن ہے. تو جب اللہ کی کریشن ہے تو ایبسنس آف لائف کا نام نہیں ہے موت، جو ڈیفینیشن عام طور سے ہوتا ہے. اور اس میں بہت سارے ریپیکیشنز ہیں یہ ڈیفینیشن کے اندر، لیکن کیونکہ اس میں تھوڑا فلسفی ہے، فلسفہ ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، ورنہ آپ پھر اس میں بور ہو جائیں گے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں خواہ، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس موضوع کو لا کے. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ایبسنس آف لائف نہیں ہے، اور ہم اس کو اس لیے جان بوجھ کے یہاں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اس ڈیفینیشن کو. ایبسنس آف لائف نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اس ڈیفینیشن کو پیش کیا ہے، ایبسنس آف لائف ہے موت. لیکن حدیث، قرآن اور حدیث میں ایسا نہیں ہے. اٹ از کریشن، اللہ کی کریشن ہے، کریشن آف اللہ. ایک چیز جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، موت کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. پہلا سٹیپ کریشن تھا، سیکنڈ پروسیجر کیا ہوتا ہے. موت کا پروسیجر صرف کیا ہوتا ہے، سیویئرنگ آف اٹیچمنٹ بٹوین باڈی اینڈ سول. یعنی روح اور جسم میں جو اٹیچمنٹ ہے، جو تعلق ہے، اس کو قطع کرنا، اس کو توڑنا. روح اور بدن میں جو اٹیچمنٹ ہے، یہ اٹیچمنٹ کم ہوتا ہے، ریگولرلی کم ہوتا رہتا ہے. کب کم ہوتا ہے؟ جب ہم سوتے ہیں. جب سوتے ہیں تو روح اور باڈی ایک دوسرے سے ڈیٹیچ ہوتی ہے، لیکن کمپلیٹلی نہیں ہوتی ہے، تھوڑا اٹیچمنٹ باقی رہتا ہے. روح الحیات تھوڑی باقی رہتی ہے، روح العقل پوری چلی جاتی ہے. عقل نہیں رہتی اس ٹائم پہ، سوچنے کی طاقت نہیں رہتی ہے. عام انسانوں کو، انبیاء اور مرسلین اور ائمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام انسانوں کو سوچنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، فکر کی طاقت نہیں رہتی ہے، لیکن روح الحیات تھوڑی سی باقی رہتی ہے. اس ٹائم پہ ہم لوگ نیم مردہ ہوتے ہیں، ہاف ڈیڈ. تو کوئی سونے سے گھبراتا ہے؟ کوئی بھی آدمی سونے سے گھبراتا ہے؟ کوئی نہیں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں جلدی سو جائیں. ہاں، کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے. کیوں نہیں آتی ہے؟ کس کو نہیں آتی ہے؟ اس کو نیند زیادہ نہیں آتی ہے جو مال و دولت کے چکر میں زیادہ، جس کے پاس اگر مثلا وہ کہیں سے ایک بہت بڑی رقم لا کے رکھا ہے گھر میں، مثلا آج کی اصطلاح میں اگر وہ اس کے گھر میں کیش رکھا ہے 10 کروڑ 20 کروڑ روپیہ کیش رکھا ہے، ان آفیشل جس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، جس کو ہندوستان میں بلیک منی کہتے ہیں، لیکن باہر کے لوگ بلیک منی نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہم ان آفیشل کہہ رہے ہیں. جو باہر کے لوگ جب ان سے کہا بلیک منی تو وہ کہتے ہیں واٹ از بلیک منی، منی از اونلی ون کلر. ان کے سمجھ میں نہیں آیا واٹ از بلیک منی. اس لیے ہم نے کہا ان آفیشل ویلتھ انڈیا میں جو گورنمنٹ سے کنسیل کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ویلتھ اگر ہوئی تو آدمی سوچے گا کہ اگر کسی نے کمپلین کر دیا، انکم ٹیکس آ گئی، یہ وہ اس طرح یا جو بھی چیزیں ہیں جس کے بعد اگر بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوگا تو وہ سو نہیں پائے گا. جتنا زیادہ اٹیچمنٹ ہوگا، اسی طرح موت ڈیٹیچمنٹ کا نام ہے. لیکن وہ آدمی جو دنیا سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے وہ موت سے گھبرائے گا. وہ سوچے گا کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اگر وہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہے اور وہ موت کے لیے بہت گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اسے بہت زیادہ ڈر ہے، بہت زیادہ کہ کیا ہوگا. ایک مثال دے دیتے ہیں. مثلا اگر ہم بہت زیادہ دولت سے، دنیا کی دولت سے اٹیچڈ ہے بہت زیادہ، اور ہمارے پاس اگر پیسہ ہے اور کسی نے لوٹ لیا، پیسہ لوٹ لیا، تو اگر ہمیں اس پیسے سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے تو سر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے
کہ یہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بزنس میں جب لاس ہوتا ہے تو اتنا پریشان ہو جاتے، اتنا پریشان. ابھی جب ریسیشن آیا اور شیئر مارکیٹ کریش ہوئی تو آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں نے خودکشی کر لی، کئی لوگوں نے جان دے دی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ نہیں تھے جن کو موت سے محبت تھی. ہاں، ان کو موت سے محبت نہیں تھی. یہ سمجھے کہ اس دنیا کے مسئلے سے، یہ پرابلم سے بھاگنے کا طریقہ ہے کہ جان دے دو. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس دنیا میں جا رہے ہیں یہ کریشن چھوڑ کر وہ اس سے بدتر ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے، وہ اس سے زیادہ شدید ہے. تو وہ سوچے کہ یہ لاس ہو گیا، اب کیسے ری پے کریں، اب کیا کریں. تو کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنی جان دے دی. اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دن رات سوچتے رہتے ہیں یہ لاس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں تو یہ موت سے گھبراتے ہیں، جو بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے یہاں کچھ حدیثیں ملتی ہیں. یہ تھوڑا سخت موضوع ہے لیکن اس سے ہم اپنے اصل بات پر آ جائیں گے. یہ موضوع تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے لیکن اس کے لیے ہم ذرا توجہ چاہتے ہیں. آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے، موت تو سب کو آنی ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو آنی ہے. اور روایتوں ملتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کل کا شمار کیا، جس نے اگر کل کو کاؤنٹ کیا اپنی زندگی میں تو اس نے موت کو پہچانا ہی نہیں. موت کو پہچانا ہی نہیں اگر کل کاؤنٹ کیا کہ کل میں یہ کروں گا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ شور کہ کل زندہ رہے گا تو ما انزل الموت حق منزلته من عدى غدا فی اجلہ. امام فرماتے ہیں ما انزل الموت حق منزلته، اس نے موت کو پہچانا ہی نہیں جس نے کل کو شمار کیا، کل کو کاؤنٹ کیا. تو موت تو آنی سب کو، یہ تو انیویٹیبل اناوائڈیبل چیز ہے. لیکن سب سے زیادہ شک لوگوں کو موت کے بارے میں. یہ امام فرماتے ہیں، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بھی ایسی سرٹن چیز نہیں ہے، موت سے زیادہ سرٹن چیز نہیں ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ شک ہو. یعنی کوئی بھی ایسی سرٹن چیز نہیں کہ لوگ سب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف موت، لوگ مر رہے ہیں، اس کے باوجود سمجھتے ہیں باقی سب لوگ مرنے والے، ہم زندہ رہنے والے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پوری دنیا میں غرق ہے. اب کیسے انسان اپنے یقین کا اظہار کرے موت کے بارے میں؟ وہ عمل کے ذریعے، عمل کے ذریعے اظہار کر سکتا ہے کہ کتنا موت کے لیے آمادہ ہے، کتنا موت کے لیے تیار ہے. اور وہ کس طرح کہ سب سے پہلی چیز جس کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس ملاقات سے محبت کرے، ملاقات سے محبت کرے، اللہ سے ملاقات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ موت کا ذکر کرتا رہے، ریگولر ذکر کرتا رہے. یعنی دن اس کا نہ گزرے مگر یہ کہ موت کو یاد کرے. جو حدیثوں ملتا ہے کہ کفن کو دیکھتا رہے، وصیت لکھے، وصیت کے ساتھ آمادہ رہے. حدیث میں لکھا ہے جس نے اگر وصیت نہیں کی اور وصیت کو اپنے تکیے کے نیچے نہ رکھا تو وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، نہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے. اگر وصیت اس نے نہیں کی اور وصیت کو اپنے تکیے کے نیچے نہ رکھا، یعنی اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ مرنے والا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے جو اہم بات ہے، جو اصل مقصد جس کے لیے یہ گفتگو کی، وہ یہ ہے کہ روایتوں میں جس کا ذکر ہے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں والنٹری ڈیتھ.
والنٹری ڈیتھ. والنٹری ڈیتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اصل مقصد ہے. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ بات نکلی ہے، مقصد ہے تو اس کو بیان کر دیں. پتہ نہیں اللہ زندگی دے نہ دے، جس کو عمل کرنا ہو وہ کرے، جس کو نہیں کرنا ہو نہیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن والنٹری ڈیتھ یعنی موت آنے سے پہلے موت حاصل کرنا. موت آنے سے پہلے قبل اس کے کہ فرشتہ ملک الموت آ کے روح کو قبض کر لے تو روح کو باڈی سے، روح کو جسم سے ڈیٹیچ کرنا. روح کو جسم سے ڈیٹیچ کرنا. عام طور سے جو عرفا اور جو صوفی ہوتے ہیں نا، جو صوفی اور عرفا جو خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں اور دنیا سے ٹوٹل کٹ آف ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس رویے کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور جو ہندو مذہب میں جو سادھو سنت ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن ائمہ کی تعلیمات اور ان میں فرق ہے اور وہ امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. فرق یہ ہے کہ ائمہ نے کہیں بھی تاکید نہیں کہ آپ پوری طرح سب چھوڑ چھاڑ کے دنیا کو بیٹھ جائیے. نہیں، انہوں نے کہا دنیا میں رہو. جو تاکید ائمہ کی، دنیا میں رہو، کاروبار کرو، بیوی بچے ہوں، سماج ہو، سب کچھ ہو، لیکن جسم کے ساتھ دنیا میں رہو اور تمہاری روحیں آخرت کے ساتھ ہو. پوری طرح دل دنیا میں غرق نہ ہو. کیونکہ صوفی کیا کرتے ہیں، جو عرفا ہوتے ہیں، جو عارف جن کو کہتے ہیں، جو خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، ان کی کیا روش ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ آپ کو یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے. ہمارے ینگسٹرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہے کیا جو سادھو سنت کرتے ہیں. یہ روح کو پاورفل بناتے ہیں. روح بہت پاورفل ہوتی ہے، بہت پاورفل. امیر المومنین کا شعر پچھلے سال پڑھا تھا، اس کو پھر سے دوہرا دیں. اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. تم سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی جان ہو؟ نہیں، تمہارے اندر ایک پوری کائنات موجود ہے. یہ کائنات روح ہے، روح ہے یہ کائنات. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاور حاصل کریں، یعنی یہ جو عرفا اور جو صوفی ہے چاہتے ہیں کہ یہ پاور حاصل کریں دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 4 چیز کرتے ہیں. ایک ترک خواب کرتے ہیں، یعنی سوتے نہیں ہیں. دوسری چیز ترک خوراک، کھاتے نہیں ہیں. کھاتے نہیں ہیں یعنی پورے دن میں وہ مثلا 2 بادام کھا لیا، 2 پستہ کھا لیا، یا اگر بہت کھا لیا تو 1 روٹی کھا لیا. اس طرح یعنی سوتے نہیں ہیں. اگر بہت سوئے تو مثلا 3-4 دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو لیے. بہت ساری پریکٹس کے بعد. ہاں، ریاضت کہتے ہیں. ریاضت یعنی پریکٹس. بہت ریاضت کے بعد. اور اس کے بعد ترک خواب ہو گیا، ترک خوراک ہو گیا، پھر ترک شہوت ہو گیا، یعنی وہ شادی نہیں کرتے ہیں. اور چوتھی چیز ترک معاشرت، کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، نہ کسی کے مرنے میں جاتے ہیں، جینے میں جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بلکہ خانقاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں. ایک لائن ایسے بنا لیا اور اس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، ورد کرتے رہتے ہیں. 10,000 مرتبہ یہ پڑھو، 20,000 مرتبہ وہ پڑھو، 50,000 مرتبہ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں اللہ اللہ. اور شروع کرو زبان سے، اتنا کہ پھر زبان بند ہو جائے، پھر ایسا ہو کہ خالی بس یوں حرکت، اور پھر دل بولنے لگے اللہ اللہ اللہ. اور پھر الگ الگ ان کی جو سب پورے طریقے ہیں جو ابھی یہاں بتانا صحیح بھی نہیں ہے، ورنہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس لائن میں بھی شوق پیدا ہو جائے، لیکن وہ شیطنت ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے ائمہ نے بہت اس کی مذمت کی ہے، بہت زیادہ کنڈیم کیا اس کو، بہت زیادہ. ائمہ معصومین علیہ السلام نے بالکل اس کو ذرا سا بھی گلوریفائی نہیں کیا. تو جو لوگ گلوریفائی کرتے ہیں صوفیزم کو، وہ غلط کرتے ہیں. ائمہ اس کے ایک دم اگینسٹ میں ہے، بالکل خلاف ہے، روایات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ نے تاکید کی ہے، فرماتے ہیں
لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، وہ انسان کبھی بھی آسمانوں کی دنیا میں داخل ہو نہیں سکتا جو 2 بار پیدا نہ ہو، 2 بار پیدا نہ ہو۔ 2 بار پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو اس کی نیچرل برتھ ہوتی ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک برتھ ہوئی، اور دوسرا امام فرماتے ہیں کہ وہ مادی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نکال لے، مادی دنیا سے باہر نکال لے، اور باہر یعنی اتنا کہ اس کو کوئی میٹیریلسٹک اٹیچمنٹس نہ ہو، یعنی جس کو ایبسٹیننس کہا گیا ہے، زہد کہا گیا ہے۔ اور یہ زہد کی تعریف کیا ہے؟ زہد کی تعریف یہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اگر دنیا کا کوئی لاس ہو تو افسوس مت کرو، اور اگر دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو تکبر مت کرو۔ کسی بھی چیز پہ، دنیا کی کوئی چیز، مال ہو، اولاد ہو، خاندان ہو، عہدہ ہو، ذرا سی کوئی پوزیشن مل گئی، اب تکبر کا حال نہیں، اوہ اوہ، ذرا سی شہرت، ذرا سا نام، ایک عہدے پر بیٹھ گئے، ذرا سا عہدہ، اور کہتے ہیں بھائی مجھے تو، میں واقعی کہتا ہوں شیعوں سے تو مجھے بالکل نفرت ہونے لگی۔ ارے ذرا سا عہدہ ملا اور 2-4 شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والے آپ کے پاس آئے کیا کہ سرکار آپ بن گئے، تھوڑا ہمارا کام کر دیجئے، تو کہنے لگے یہ واقعی ہم جملہ سنے، اور ایک بار نہیں انہوں نے دہرایا ہے کئی بار، مجھے تو نفرت ہونے لگی۔ جناب نفرت ہونے لگی تو دین بدل دیجئے، مذہب بدل دیجئے، کوئی زبردستی آپ کو پکڑ کے آپ بیٹھا تو ہے نہیں، جس سے محبت ہے اس کے پاس چلے جائیے۔ لیکن یہ جملہ اصل بتا رہا ہے کہ ہے کہاں سے آپ۔ بہرحال یعنی دنیا کی کوئی چیز حاصل ہونے کے بعد تو امام نے فرمایا مرو، یہ حدیث ہے، مرو قبل اس کے کی مرو، مرو قبل اس کے کی مرو، یا دوسرے لفظوں میں مرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ اسے کہتے ہیں والنٹری ڈیتھ۔ اور یہ والنٹری ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا انسان، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں اپنے حدیثوں میں ہیں، لیکن ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر چاروں چیز ایکسپلین کرتے چلتے ہیں۔ ترک خواب، یعنی جو ہمارے یہاں تاکید ہے کہ بہت زیادہ سو مت۔ ہمارے یہاں جو ینگسٹرز ہوتے ہیں نا، اگر صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہو تو مجبوری ہے، اگر 5 دن اسکول گئے تو 6 اور 7ویں دن صرف وہ ہے اور اللہ ہے، ایسا سوتے ہیں کہ ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ ملک الموت بھی اگر آ جائے تو وہ بھی واپس چلے گا، جانے تو بہت زیادہ ڈیپ سلیپ میں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں کہاں بستر ملے وہاں سوئے، جہاں موقع ملے وہاں سو گئے، ہر جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں موقع سونے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑی محبت ہوتی نیند سے، یہ بولتے بھائی ہم کو کم سے کم 8-10 گھنٹہ تو سونا ہے، ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، بڑی محبت ہے۔ لیکن حدیثوں میں ملتا ہے ان اللہ یبغض کثرت النوم وکثرت الفراغ، یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، جوانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ سوتے ہیں اور بہت زیادہ فری رہتے ہیں۔ بہت زیادہ فری، کچھ کام نہیں ہے، یہ بھائی کیوں دیکھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اتنا ٹائم ہے، اتنا ٹائم ہے کہ پاس کر رہے ہو؟ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، پہلے یعنی قلت النوم، پہلی چیز ترک خواب، دوسری چیز ترک خوراک یعنی کم کھانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے صرف کھانا ہی مقصد ہوتا ہے،
آپ ان کو انوائٹ کریے مجلس میں تو پوچھتے ہیں کھانا ہے کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں, سب لوگ نہیں ہوتے, کچھ لوگ ہی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ ان کو شوق ہوتا ہے. یا اگر آپشن دے دیجئے آپ کہ 2 جگہ مجلس ہے, ایک جگہ ایسے ہی ہے حصہ مل جائے گا, ایک جگہ کھانا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے عاقل وہ ہوتا ہے جو جہاں زیادہ فائدہ ہو وہاں اس کو ترجیح دے گا, پریفرنس دے گا. عقل مند ہے بھائی کہ ہمیں روحانی غذا بھی ہے, جسمانی غذا بھی ہے. کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے, ہر چیز میں کھانا کھانا کھانا. بھائی ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں ہمارا, ہم ٹور آپریٹر نہیں ہیں, لیکن ٹور آپریٹر سے پوچھتے ہیں دونوں کا ریٹ ایک ہی ہے, 66,000 یہ بھی 66,000 وہ بھی ہے. اب ڈیسائیڈ کرنا کس کے ساتھ جانا, تو پوچھتے ہیں بھائی آپ پیپسی دیں گے کیا؟ اگر جو پیپسی دیا تو اس کے ساتھ جائیں گے, بھائی وہ پیپسی دے رہا ہے, وہ روز ایک پیپسی سرو کرے گا. لا الہ الا اللہ. ارے پوچھئے آپ علماء کی قبر پر لے کر جائیں گے, آپ ان قبروں پر لے کر جائیں گے, آپ امام زادوں کی قبر پر لے کر جائیں گے, آپ اور دوسرے علماء کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں جو اچھی طرح زیارت کروائیں, آپ زیارتوں کو اچھی بنائیں گے اس طرح. حج اور زیارت میں پیپسی کا کیا کام ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ واقعی تجربات کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایسے ہوا میں مثال نہیں دے رہے ہیں. یعنی یہ پریفرنس دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگ اس بنا پر پریفرنس دی ہے. بھائی آپ ان کو کیوں سلیکٹ کیا؟ انہوں نے وعدہ کہ بھائی روز پیپسی دیں گے. یہ یعنی ہو گیا ترک خواب, ترک خوراک, اس طرح بہت ساری باتیں. پھر ترک الشہوہ یعنی وہ ہمیشہ دنیا جو کارنل ڈیزائرز ہے, انسان کی جو حیوانیت ہے اس پر زور دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا 4 شادی 8 شادی 10 شادی پیپر میں پڑھتے ہوں گے آپ, ان کی پوری فکر متمرکز ہوتی ہے. یا مثلا کالج کے جوانوں کی بات کریں, کالج کے جوانوں کی بات کریں, وہ ہمیشہ جب کھڑے رہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں ان کا ٹوٹل ڈسکشن جو ہوتا ہے وہ نامحرم کے بارے میں ہوتا ہے. یہ ان کا ڈسکشن ہوتا ہے. شہوت ان کی فکر ہوتی ہے. اگر حلال وہ کر رہے ہیں تو خدا ان کو ان کا مثلا ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ حلال ڈسکشن کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم نے کبھی جوانوں سے, کیونکہ بہت زیادہ سابقہ پڑتا ہے ہمارا جوانوں سے, کیونکہ تعلیمات کے سلسلے میں ان کو پڑھانے کے سلسلے میں, تو جوانوں سے جب کہا کہ بھائی یہ کیوں یہ حرکت کیوں کر, نہیں سر وہ کیا ہے ہم نے متا کیا ہے, یہ ایکسکیوز ہوتی ہے. سر وہ متا یعنی دین کو یوز کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے متا کیا, اوکے ویری گڈ. متا کے شرائط ہے, ان کی والدہ سے اجازت لی, صیغہ پڑھا, وہ تو الگ بات کی بات ہے سب چیزیں. اس سے پہلے مقدمات جو ہیں وہ تو حرام ہیں. مقدمات آپ سمجھتے ہیں نا, یعنی صیغہ پڑھنے کی نوبت آنے تک جو آپ کے جو ریلیشنز تھے, ینگسٹر سے بات کر رہے ہیں, وہ حلال تھے یا حرام تھے؟ کہ آپ نے جب کسی کو اپروچ کیا تو جاتے ہی ساتھ پہلے کہا السلام علیکم میں چاہتا ہوں آپ سے متا کروں. یہ جوانوں سے صرف خطاب ہے, اس لیے بزرگ معاف کریں لیکن یہ نیڈ آف دا آر ہے, اس لیے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں, نہیں, لیکن یہ ضروری ہے. جو پریکٹیکل چیزیں ہیں یہ ینگسٹرز کر رہے ہیں, یہ ینگسٹرز کر رہے ہیں. مقدمات جو اس سے پہلے وہ حلال تھا یا حرام تھا, وہ تو حرام کیا نا, تو یہ نہیں سوچا اگر جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے اگر وہ حلال میں نہیں ہوا تو سارے ایکشنز حرام ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نتیجے پر پہنچنے تک جو فکر تھی مسلسل حرام کی تھی. تو یہاں ایک جملہ ہے لیکن آج اس کو نہیں کہیں گے, بہت سخت جملہ ہے اس لیے اس کو آج نہیں کہیں گے, انشاءاللہ کبھی اور. لیکن جوانوں سے بہت زیادہ فکر کا خیال رکھیں. فکر جو تھاٹس ہوتی ہے نا اس کی ایک ٹریننگ پروسیس ہوتی ہے, اس کو ٹرین کریں. پوری پروسیس ہوتی ہے, ٹریننگ پروسیس ہوتی تھاٹس کی.
थॉट ऐसी नहीं चीज होती कि आ गई, नहीं, उसकी ट्रेनिंग होती है। पूरी ट्रेनिंग के बाद भी एक सर पर एक सवार है जिसे कहते हैं इब्लीस, शैतान, वो आके वसवसा करता है उसके बावजूद। तो यानी एक दुश्मन सवार होने के बावजूद अगर हम अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, एक्विप नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो हमारे साथ क्या कर सकता है। मसलन मिसाल के तौर पर आज हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो हमेशा धमकी देते हैं हमले की, और कमिश्नर जो होती है, छोटी छोटी जो लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो हमारे मुल्क ने 8 लाख फौज वहां खड़ी रखी है, 8 लाख सिपाही है बॉर्डर पर, सिर्फ एक बॉर्डर पे 8 लाख सिपाही है, सिर्फ एक फ्रंट पे। तो अगर कोई हुकूमत से कहे कि आप ये क्यों करते हैं, जाने दीजिए, जो होना होगा होगा, तो कोई भी अक्लमंद इंसान होगा वो कहेगा आप दीवाने हो गए, आप पागल हो गए, आप पागल हो गए। अगर हमने बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारा दुश्मन खा जाएगा, सिर्फ बॉर्डर को नहीं, पूरे मुल्क को। लेकिन इंसान कितना नादान है जवानों, कुरान कहता है इन्ना शैतान लकुम आदुव, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिजूहु अदुव्वा, तो तुम उसको दुश्मन समझो, दुश्मन लो। तो ये तीसरी चीज हुई तर्कुल शहवा, और चौथी चीज हुई तर्कुल मुआशरा। तर्कुल मुआशरा यानी मुआशरत को छोड़ देना। तो सूफी जो होता है वो पूरी तरह छोड़ देता है मुआशरत को, वो खानेकाह में जाके बैठ जाता है। लेकिन अइम्मा ने कहा नहीं, ये तरीका नहीं है, तुम जाओ शादियों में जाओ, मैयतों में जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, वो सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सवाब भी है उसका। हत्ता कि हदीस में मिलता है जो अगर किसी मरीज की अयादत के लिए घर से निकले और रास्ते में मर जाए तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जन्नत उस पर वाजिब है, मैं जमानत लेता हूं। अगर कोई मरीज की अयादत के लिए निकले, मरीज को विजिट करने जाए, कोई अगर बीमार है, अगर उसको विजिट करने जाए और रास्ते में खुद उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, तो जन्नत वाजिब है, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। यानी इससे सवाब समझिए क्या है, ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि पूरा दिन ऑफिस से काम करके या कॉलेज से आए, अब बैग फेंका, अब कार्टर रोड पे जाके बैठ गए, क्या है, बोले ये हुस्न मुआशरत कर रहे हैं। ये हदीस में है कि रिलेशंस बनाना चाहिए। इस होटल पे बैठे, उस होटल पे बैठे, दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वक्त आया कर रहे हैं, या मसलन जो दूसरे लोग हैं वो मसलन जो है जॉब से आए, अपना कहां चले गए, क्लब में चले गए, वहां एक गेम के लिए, गेम सवाब है, हाँ क्लब, हम उसके क्लब के मेंबर हैं तो जाना पड़ता है। वो ये मुआशरत ये सही नहीं है, ये गलत है, इसकी तंबीह की गई है, इसको कंडेम किया गया है। जब इंसान ये 4 चीजों में पूरी तरह अटैच होगा, ख्वाब में, खुराक में, शहवत में, मुआशरत में, तो दुनिया में इतना गर्क होगा, इतना डूब जाएगा कि जब मौत आएगी तो वो सोचेगा नहीं। इसीलिए जब सैयदुल शुहदा करबला के लिए जब गए लोगों के पास मदीने में कि देखो मैं मदीना छोड़कर जा रहा हूं, तुम चलते हो मेरे साथ, ये मेरा मकसद है। किसी ने कहा कि मौला आप तो जानते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, कारोबार चारों तरफ फैला हुआ है, इतने कंट्रीज में है मेरा बिजनेस, अब मैं कैसे आपके साथ आ सकता हूं, आप मेरा घोड़ा ले जाइए और वो आपको जंग में काम आएंगे। किसी ने कहा कि देखिए बीवी बच्चे हैं और ये है और वो है, सारी चीजें हैं, मैं कैसे छोड़कर जा सकता हूं। अलग अलग रीजंस लोगों ने साइट किए, अलग अलग, यही सब रीजंस थे, ये 4 अटैचमेंट थे, यही लोगों ने साइट किए। तो इमाम ने कहा ठीक है, तुम अगर नहीं आ रहे हो मेरी मदद के लिए, अगर मेरी नुसरत के लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए नहीं आ रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी दूर चले जाओ कि जब मैं हल मिन नासिर की सदा बुलंद करूं
تو تمہارے کانوں میں یہ آواز نہیں آنا چاہیے، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب، اللہ کی پنشمنٹ نازل ہوگی۔ امام کو دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ دین کی خدمت کریے، آپ آئیے دین کے لیے کام کریے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، آپ ایک کام کریے چندہ لے لیجئے نا، آپ پیسہ لے لیجئے، آپ پیسہ دینے کو تیار ہیں۔ آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دولت کی ضرورت ہے، دولت کا روب کسی اور کو دکھائے، دولت کا جو اس کی جو اس کی جو ہے امپریشن ہو کسی اور کو دکھائے، امام کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو آپ کے دولت کی ضرورت نہیں ہے، امام کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف ایسے لوگ ہیں اور دوسری طرف کیسے لوگ ہیں کہ جب امام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ایک مرتبہ امام کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی کہ اچانک آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ گئے اور امام نے آیت استرجاع پڑھی۔ آیت استرجاع کسے کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ساتھ ساتھ جوان بیٹا ہے، دیکھیے موت کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ جوان بیٹا ہے۔ بابا آپ نے آیت استرجاع کیوں پڑھی، انا للہ کیوں پڑھا؟ امام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی منادی، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں موت ان کے آگے آگے چل رہی ہے۔ امام نے یہ نہیں سوچا کہ جوان بیٹا ہے موت کا ذکر نہیں کرے ڈر جائے گا، ہمارے ایسا ہوتا نا یہ موت کی بات نہیں کرو، لیکن وہ اہل بیت ہیں۔ تو باپ نے یہ بات کہی، اب بیٹے کا جواب سن لیجئے۔ بیٹے نے کہا یا ابت السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں، کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ تو بیٹے نے کہا اذا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ، یا ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہم پر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی جملہ حدیث کا جو امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں، لا یبالون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، موت سے ڈرتے نہیں ہے، موت ان پر آئے یا وہ موت پر جائیں۔ دوسری مثال، جب جناب قاسم اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی تو امام نے پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کی کیا پوزیشن ہے، تم موت کو کیا سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا، بھتیجے نے کیا جواب دیا؟ 13 سال کا بچہ ہے، اہل بیت کی تعلیم، وہاں جناب علی اکبر صرف 18 سال کے ہیں، صرف 18 سال کے ہیں۔ آج ہمارے 18 سال کے بچوں کی کیا کیفیت ہے آپ دیکھیے، اور جناب قاسم 13 سال کے ہیں۔ بیٹا تم نے موت کو کیسا پایا؟ ابھی جناب قاسم زندہ ہیں، جناب قاسم زندہ ہیں، لیکن سوال کیا تم نے موت کو کیسا پایا؟ دیکھیے آپ اگر کوئی کسی کو چائے آفر کرے تو جب وہ چائے پیے گا اس کے بعد ہی تو آپ پوچھیں گے کیسی ہے چائے، کہ پینے سے پہلے ہی آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیسی ہے چائے۔ امام ابھی جناب قاسم زندہ ہے لیکن امام پوچھ رہے ہیں بیٹا تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں احلا من العسل، شیریں، شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ سویٹ، سویٹر دین ہنی۔ یعنی بھتیجا جواب بھی دے رہا ہے، 13 سال کا کم سن نوجوان جواب بھی دے رہا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی۔ یہ ہے آل محمد کی تعلیمات کہ بھیا اتنی رات کو دربار میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اتنی رات کو تو کوئی دربار نہیں سجایا جاتا، تو اس وقت کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہا بہن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے اور کس مطالبے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کیوں مجھے بلایا جا رہا ہے، کیا وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور میں کبھی بھی ان کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، کہا بھیا آپ جا رہے ہیں میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ ایک مرتبہ مڑ کر کہا بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، جاؤ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے لو
اور آقا کے ساتھ جاؤ، دارالامارہ جاؤ، دربار جاؤ۔ امام چلے اور بنی ہاشم کے جوانوں نے امام کو حلقے میں لیا اور دارالامارہ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازے تک پہنچے کہ ایک مرتبہ امام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو روک دیا اور کہا کہ بھیا عباس تم یہیں رکو، تم سب یہیں رکو، میں اندر اکیلے جاؤں گا، اور اگر میری آواز بلند ہو تو تم سب اندر آ جانا، کسی بات کا انتظار نہ کرنا۔ بس ایک مرتبہ جب امام اندر پہنچے اور گفتگو شروع ہوئی تو امام کو خبر دی گئی کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ امام نے آیت استرجاع پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد دوسری بات بیان کی گئی کہ امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اور یزید نے یہ مطالبہ کیا ہے، یزید نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں، یعنی گورنر آف مدینہ کے ہاتھوں پر بیعت کریں تاکہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے۔ امام نے کہا یہ بیعت کا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں طے کیا جائے، کل صبح تمام مسلمانوں کو بلاؤ، سب کے سامنے یہ بات طے ہو، سب کے سامنے یہ بات طے ہو کہ کس کی بیعت کی جائے، کون بیعت کے لائق ہے اور کون بیعت کرے اور کس کے ہاتھوں بیعت کی جائے۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی تو اصرار ہوا، وہاں سے ولید نے اصرار کیا کہ نہیں تم کو بیعت کرنی ہی ہوگی۔ جب ضد کی، کہا اپنا فیصلہ سنائیے، تو امام نے کہا جب تو اصرار کر رہا ہے تو میرا فیصلہ سن لے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا انسان یزید جیسے نا اہل کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے تا روز قیامت ایک اصول رکھ دیا کہ امام معصوم کبھی غیر معصوم کے ہاتھوں بیعت نہیں کرے گا۔ بس یہ بات بیان کی اور یہ کہہ کر امام اٹھ کر چلنے لگے۔ جیسے اٹھ کر چلنے لگے تو ایک مرتبہ مروان نے آواز دی، ولید حسین کو روک دے، آج اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے جب تک کہ مدینے میں خون کی ندیاں نہ بہہ جائیں۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا کہ علی کے لال کو جلال آ گیا، حسین جلال کے مارے کانپ اٹھے اور کہنے لگے اتحدثنی بالقتل یا ابن الزرقاء، او نیلگو آنکھی والوں کے بیٹے، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؟ کون مجھے قتل کرے گا، تو یا ولید؟ بس ایک مرتبہ جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی کہ ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہوئے، تلواریں ہاتھوں میں، مولا آپ کی آواز بلند ہوئی، کس نے بدتمیزی کی، کس نے گستاخی کی؟ بس ایک مرتبہ امام نے ابو الفضل عباس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ عباس یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، عباس صبر کرو، میں کہوں گا مولا۔ یہاں ذرا سی آواز بلند ہوئی اور بنی ہاشم کے 30 جوان قمر بنی ہاشم کے ساتھ چلے آئے۔ ہائے عصر عاشور، جب امام آواز دے رہے ہوں گے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا ما لکم انادیکم فلا تجیبون، اے میرے شیروں، اے میرے بہادروں، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پر لبیک نہیں کرے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اعظم قضائه تسلیما لأمره لا معبود سواه۔ پروردگار امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔